روایت میرے سامنے فرمایا سیدہ عائشہ کی بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ کڑھائی والی چادر اوڑھ رکھی تھی، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں اس میں داخل کیا، اور پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس میں داخل کیا، پھر سیدہ فاطمہ آئیں تو آپ نے انہیں بھی داخل کر لیا، اور حضرت علی آئے تو انہیں بھی اندر داخل کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم سے ناپاکی کو دور کر کے اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے، یطہرکم تطہیرا۔ وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اسی روایت سے ملتے جلتے الفاظ سلمہ کی بھی ایک روایت میں آئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ اس تفصیل کے مطابق باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج بلاوا دیا ہے، اور پھر ان حضرات کو بلایا ہے اور پھر چادر میں شامل کیا ہے، اور سلمہ جو خود ازواج مطہرات ہیں، جب چادر میں شامل ہونا چاہیں تو ان کو شامل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ تم تو آلریڈی اس میں ہو۔ ان سے بھی استدلال کر کے کہا جاتا ہے کہ آیت تطہیر نازل ہی اس وقت ہوئی جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے نواسوں کو اس میں شامل کیا، اور اہل بیت کی آیت اس وقت پڑھی جس وقت کہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ یہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، حدیث کی پہلے درجے کی کسی کتاب میں ہے۔ تو جب کوئی روایت ان کتابوں میں نہ ہو اور پھر اس کو قرآن کے مقابل میں پیش کرنے کی جسارت کی جائے تو جسارت کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے میں بھی تبصرہ نہیں کرتا اس پر، مجھے معلوم ہے کہ اس روایت میں کیا کیلو کال ہے، اس کی سندوں پر کیا بحث کی گئی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے۔ تو اتنی بات اس کے بارے میں کہنی چاہیے کہ کسی موقع پر محبت کے جذبات کے ساتھ حضور نے اپنے بچوں کو اپنی چادر میں لیا، بیٹی ہے آپ کی، یہ تو گھر والے ہوتے ہی ہیں، اور ان کے بارے میں دعا کی کہ جس طریقے سے میری بیویوں کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہر اخلاقی نجاست سے ان کو پاک دیکھنا چاہتا ہے، میں ان کے بارے میں بھی یہی خواہش رکھتا ہوں۔ اس میں خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، یہ کوئی بری خواہش ہے؟ اور اس میں لفظ کی توسیع جس حد تک زبان اجازت دیتی ہے، کیا اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے؟ تو بس اس کو وہاں رکھیے۔ اس سے ان دو باتوں پر کیا اثر ہوگا، یعنی قرآن مجید میں ازواج مطہرات ہی کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور حدیث ثقلین میں ازواج مطہرات نے جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا ہے، اس کی روشنی میں نے بتا دیا تھا پچھلی نشست میں کہ چونکہ آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اس امت کی ذمہ داری تھی، ان کو پابند کر دیا گیا تھا کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، وہ اس گھر سے جا نہیں سکتی، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی کفالت کا بندوبست کریں۔ اس لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے مضبوطی سے تھامے رہو، اور یہ میری بیویاں ہیں، میں ان کو تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کے اوپر کچھ زائد پابندیاں لگی ہوئی ہیں، یہ اپنا کوئی نیا گھر نہیں بسائیں گی، تو ذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی ان ازواج کے بارے میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایسا نہ کرنا کہ ان کی کوئی اہانت ہو یا ان کی ذمہ داریوں کو ٹھیک طرح سے ادا نہ کرو۔ یہ بچوں کو ان کی ماؤں کے بارے میں نصیحت کی گئی ہے، اس کو میں نے واضح کر دی۔ اچھا غم صاحب، اس میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس موقع پر بہت سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت تطہیر کے شان نزول ہی اصل میں یہ واقعہ ہے، جب یہ ہوا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پہ پڑھ دی۔ جو آیت ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، کئی دفعہ زیر بحث بھی آئی، اس کا اور چادر میں اپنے بچوں کو لے کر، اپنے پوتوں کو نواسوں کو لے کر، اپنی اولاد اور داماد کو لے کر جو بات کہی جا رہی ہے، اس کو تو قرآن صریحتاً انکار کرتا ہے، چونکہ آیت تطہیر کے اندر جو نفس مضمون زیر بحث ہے اس کا اس واقعے سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل میں نے واضح کر دی کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات کے بارے میں اسی سیاق میں آئی ہے۔ جس کا جی چاہے قرآن مجید کو اٹھائے اور اٹھا کر سورہ احزاب کو پڑھ ڈالے، سادہ ترجمہ پڑھ ڈالیے، کوئی اس میں ادنا تردد نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے زیادہ بات اس روایت کی بنیاد پر یہ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ دعا کی یا خواہش ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اسی طرح ہر طرح کی اخلاقی نجاستوں سے پاک رکھے۔ یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے، اگر آپ نے کی کسی موقع پر اور راوی نے اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، نہ اس کا انکار کرنے کی کوئی وجہ ہے۔ اچھا ہم صاحب، آخری سوال اسی روایت کے حوالے سے، جو ایک بہت بڑا استدلال کیا جاتا ہے اس روایت سے کہ باقاعدہ طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کے فیصلوں کو کر دیا، تو اگر کوئی پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور اس نے دین کے باب میں اتنا بڑا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی نظم اجتماعی بنے گا، کسی خلافت کے اندر نزاع پیدا ہوگا، تو لوگ فیصلہ کرتے ہوئے میرے اہل بیت کو ترجیح دیں، میں نے ان کی کچھ سپر ذمہ داریاں کر دی ہیں، ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، ان کا مقام تقدس سب سے آگے ہے، تو اس کے لیے یہ صرف ایک ایکٹ کرنا کہ چادر کے اندر آپ نے لے لیا
اور وہ ظاہری بات ہے گھر کے اندر معاملہ ہوا، اگر ام سلمہ اس کو نقل ہی نہ کرتی، لوگوں کو پتہ ہی نہ ہوتا، تو جو استدلال اس سب سے کیا جا رہا ہے، اس کی جو بھی حیثیت سند کی مان بھی لیا جائے تو وہ استدلال تو ہوتا نہیں، ورنہ تو رسول اللہ کو باہر نکلنا چاہیے تھا، خطبہ دینا چاہیے تھا اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان کے بارے میں۔ سارے عقلی سوالات ہیں، بے معنی باتیں ہیں۔ لوگ اصل میں جب کچھ تعصبات قائم کر لیتے ہیں تو پھر اسی طریقے سے جہاں سے تنکا مل گیا اس کو بھی شتیر بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ادنا تردد نہیں ہے، وہ خدا کی برہان ہے، کوئی باہر کی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، نہ کوئی شان نزول اس کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہے۔ سورہ احزاب ہر لحاظ سے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ کن کا مسئلہ زیر بحث ہے، کن کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں، کن کے بارے میں یہ آیت تطہیر ہے۔ اور جو حدیث ثقلین ہے اس پر میں تبصرہ کر کے بتا چکا کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے، میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں ان کے معاملے میں، تو ظاہر ہے کہ اللہ یاد دلانے کا کوئی محل ہونا چاہیے نا۔ اس روایت کو قرآن کی روشنی میں جیسے میں نے سمجھا ہے میں نے اس کو واضح کر دیا، اور روایتوں کو ہمیشہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں سمجھنی چاہیے، نہ کہ اللہ کی کتاب کو روایتوں کے تابع کرنا چاہیے۔ یہ ترتیب مسلمانوں کو اب الٹنی چاہیے، وہ نہیں الٹیں گے تو اسی طرح کی احمقانہ چیزوں میں الجھے رہیں۔